حضرات یہ مکالمہ آپ کے سامنے، یہ مکالمہ عموماً فرضی ہوا کرتا ہے، لیکن ہم جگہ اور وقت کے تعین کے بغیر آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ یہ حقیقت ہے جس کو کچھ برسوں کے بعد یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس دیوانے دل کو دیکھو، شیوا کیا اپنائے ہیں۔ اس دیوانے دل کو دیکھو، شیوا کیا اپنائے ہیں۔ اس پر ہی وشواس کرے ہے، دھوکہ جی سے کھائے ہیں۔ اس دیوانے۔ ارے یار امجد، خیریت تو ہے؟ بہت دن بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ ہاں الحمدللہ خیریت ہو، آپ سناؤ کیسے ہو؟ بس بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ یار ایسا لگتا ہے تم کچھ سوچ رہے ہو۔ ارے یار میں کئی دن سے سوچ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں رفاہی تنظیم کیوں نہیں، اور دیگر قوموں میں تو امداد اور تعاون کے لیے اور تعلیم کے لیے سینکڑوں تنظیمیں ہیں۔ امجد بھائی تم نے دل کی بات کر دی۔ دراصل ہمارے یہاں جو روڈ پر ہے نا وہ بورڈ پر نہیں، اور جو بورڈ پر ہے وہ روڈ پر نہیں۔ جو روڈ پر ہے وہ بورڈ پر نہیں، اس کا کیا مطلب؟ ہمارے دین و مذہب میں صرف ملت کے لیے ہی نہیں بلکہ مذہب کی تفریق کے بغیر انسانیت کے لیے اور پوری مخلوق کے لیے رحم دلی کی تعلیم ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم مخلوق تو درکنار اور انسانیت تو کجا کلمے کے شریک لوگوں پر بھی رحم کھانے کے عادی نہیں۔ لیکن آپ کو آج ہی خیال کیوں آیا؟ ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو، بڑی دلدوز کہانی ہے۔ وہ محمود ہے نا، وہ اگر آپ کو ملے تو اس سے سنیں۔ لیجیے محمود آ گیا۔ ارے یار انہیں وہ بتاؤ جو تمہارے محلے میں کسی غریب کی شادی ہونے والی ہے۔ ہمارے محلے میں ایک غریب شخص ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اور خاندان میں کوئی دوسرا سہارا بھی نہیں ہے۔ گھر کی حالت تو یہ ہے کہ روزانہ کے اخراجات کے لیے بھی وہ پریشان رہتے ہیں۔ اب اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اللہ آپ کی ان کی مدد فرمائے، ضرورت میں ذلت سے محفوظ رکھے۔ ارے سنو، کل ہی کی تو بات ہے، راشد صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کسی غریب کی شادی ہو تو بتانا، ان کے پاس کچھ رقم رکھی ہے۔ چلیے ان کو فون کرتے ہیں۔ شاید مصروف ہوں گے، بیچارے بڑے ہی رحم دل آدمی ہیں۔ السلام علیکم راشد بھائی۔ وعلیکم السلام ارشد صاحب، کیا بات ہے بھائی؟ خیریت تو ہے؟ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کل کہا تھا کہ کوئی غریب ہو تو بتانا۔ ہاں بتائیے نا، میرے اماں بھی کہہ رہی ہیں کسی غریب شخص کی شادی کر کے دینا بڑا ثواب کا کام ہے۔ کون ہے تم بتا دو، میں پہنچا دیتا ہوں یا آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ ابو الحسن بھائی ہے نا، کل آپ سے ملے تھے میرے ساتھ۔ ہاں اچھا وہ یار ابھی رہنے دو، پھر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ ابھی کہاں ہیں؟ میں وہاں آ کر بات کرتا ہوں۔ جی میں یہیں گھر کے پاس ہوں، آئیے۔ جی راشد صاحب کہیے۔ یار ابھی ارادہ نہیں ہے۔ آپ کل بولے تھے کہ کوئی ضرورت مند ہو تو بتاؤ، کیوں آخر ایک دن میں کیسے ارادہ بدل گیا؟ یار دراصل وہ لوگ جماعت والے ہیں اور ہم لوگ سنی ہیں، اور ہمارے خاندان کے سب لوگ بریلوی مسلک کے ہیں۔ ہم جماعت والوں سے کسی قسم کی لین دین نہیں رکھتے۔ اگر کوئی سنی مسلک کا ہو تو بتانا۔ راشد بھائی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مجبوروں کی مدد بھی صورت اور مسلک دیکھ کر کرو گے کیا؟ یار ارشد صاحب ہم مجبور ہیں،
لیکن ہمیں معاف کر دینا۔ واہ رے زمانہ واہ، میرا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دو زخم نہیں سارا جسم ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے۔ ارشد بھائی بڑے پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کچھ اداس اور ہلکے سے غمگین نظر آ رہے ہیں۔ ہاں یار، بس ایسے ہی، کوئی درد سے تڑپے یا بیماری سے الجھے، ہم مدد کرنے سے پہلے مسلک دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب سے ایک پریشان کی مدد کرنے کو کہا تو انہوں نے تبلیغی جماعت کا ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ خیر آپ ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں۔ یار دیگر تمام مذاہب میں اختلافات ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپس میں ایک۔ ہاں صحیح ہے، آپ دیکھیے عیسائیت کی اصل بنیاد حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم پر ہے، اور یہودی ان کی والدہ پر الزام لگاتے ہیں اور تہمت تراشتے ہیں۔ اس بنا پر عیسائی اور یہودی کی آپس میں نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن وہ متحد ہے۔ ارے بھائی ہمارے ملکوں میں دیکھو نا کتنی تقسیم ہے، اور ذات پات کو لے کر کیسی تعلیم کتابوں میں درج ہے۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ ہم مالک کے سر سے پیدا ہوئے اور باقی سب پیروں سے، اسی لیے ہم افضل ہے۔ بڑے بڑے جرم میں ان کا صرف سر مونڈا جاتا ہے اور دوسروں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دوسری ذات کا آدمی کہے نا کہ میں اونچی ذات والوں کو پڑھاؤں گا تو کتاب کہتی ہے کہ اس کو گرما گرم تیل پلاؤ، لیکن ان کے باوجود وہ سب ایک ہیں، اور ہم میں اختلافات کے ساتھ ساتھ اب مخالفت بھی بڑھنے لگی ہے۔ میں نے کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ہے، سنیے۔ 4 لوگوں نے مل کر چوری کی، مالک نے ان کو پکڑا تو ماسٹر صاحب سے کہا کہ تم تو ہمارے بیٹے کو پڑھاتے ہو، اور امام صاحب کو کہا کہ آپ تو ہمارے امام واجب الاحترام ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ تو رات میں نیند سے اٹھ کر بھی علاج کرتے ہیں، لیکن یہ بزنس مین کا ہم نے کیا کھایا؟ پھر یہ کہہ کر پھر بزنس مین کو مارا اور تینوں نے تماشا دیکھا۔ پھر امام صاحب کو مارا کہ ان دونوں سے ہمیں دنیاوی فائدہ ملتا ہے، آپ سے کیا ہے؟ تو دونوں نے تماشا دیکھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ علاج تو کرتے ہو تو فری میں نہیں کرتے۔ پھر ماسٹر صاحب کو یہ کہہ کر مارا کہ میرے بچے کو تم نے آج تک پڑھایا تو کچھ نہیں اور چلے ہمارا مال کھانے۔ اس طرح ایک ایک کو چاروں سے الگ کر کے پیٹا۔ اگر وہ 4 متحد ہوتے تو یہ ناممکن تھا۔ ہاں یار صحیح بات ہے۔ آئیے ابو الحسن صاحب، خیریت تو ہے؟ ارے آپ کی بیٹی کی شادی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی تو انتظام نہیں ہو سکا تھا، پھر کہاں سے انتظام ہوا؟ نہیں، میں نے پہلے عبداللہ صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے تو مجھے حضرت فاطمہ کی نکاح کی طرح نکاح کی ترغیب دی، پھر معذرت کر دی، کہنے لگے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی ہی امداد کرتے ہیں۔ اوہو افسوس، ارے وہ اپنی جماعت کے ذمہ دار ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں، ان سے ملنا تھا نا؟ ہاں، میں باری باری سب کے پاس گیا تو ہر طرف سے کچھ عجیب ہی جوابات ملے۔ آخر میں ان کے پاس بھی گیا تو کہنے لگے کہ آپ کا تعلق جماعت و تبلیغ سے تو ہے، مگر آپ ادھر والوں میں نہیں ہے، اور ہم ادھر والوں کو نہ صحیح سمجھتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں، معاف کریں۔ پھر کیا ہوا؟ انتظام کہاں سے ہوا اور پھر شادی کیسے ہوئی؟ دراصل میں ہاتھ مزدوری کرتا ہوں، میرے پاس اتنا انتظام نہیں ہو رہا تھا تو میں ایک ایک کے پاس جاتا تھا، اور میرے گھر کے لوگ انتظار میں رہتے تھے۔ میں انہیں مایوسی کی خبر سناتا تو گھر میں کوئی کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، اور میری بیٹی بہت خاموش ہو گئی تھی۔ تاریخ نکل گئی تھی اور شادی کارڈ تقسیم ہو گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا بتائے کیا ہوا؟ میرے ساتھ تو جو ہوا وہ آپسی اختلافات کے نحوست سے ہوا۔ پہلے تو بریلوی تھے، پھر جماعت اسلامی تھے، پھر تبلیغ تھے، اور اب تو تبلیغ میں بھی 2 گئے۔ کیوں آپ کی کسی نے بھی مدد نہیں کی؟ تو پھر آخر ہوا کیا؟ نہیں، آخر مرتبہ جب میں پریشان ہو کر ایک جگہ گیا اور خالی واپس آیا، نہ مدد ملی نہ قرض ملا، تو میرے گھر والے بہت روئے، اور پھر میری بیٹی نے خودکشی کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتی تھی کہ مجھ سے باپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ اس دیوانے
دل کو دیکھو شیوا کیا اپنائے ہیں اس دیوانے. یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرا رونا رو رہے ہو. پتہ نہیں، صبح سے یہی اشعار گنگنائے جا رہا ہوں. آپ بھی سنیے، میں سناتا ہوں. اس دیوانے دل کو دیکھو شیوا کیا اپنائے ہیں اس دیوانے دل کو دیکھو شیوا کیا اپنائے ہیں اس پر ہی وشواس کرے دھوکہ جی سے کھائے ہیں اس دیوانے. تم نے مجھ کو رنج دیا تو اس میں تمہارا دوش نہیں. تم نے مجھ کو رنج دیا تو اس میں تمہارا دوش نہیں. پھول بھی کانٹا بن جائے ہیں وقت برا جب آئے ہیں. پھول بھی کانٹا بن جائے ہیں وقت برا جب آئے ہیں اس دیوانے. میں بھی پھروں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو. میں بھی پھروں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو. پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہیں آوارہ ہو جائے ہیں. پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہیں آوارہ ہو جائے ہیں اس دیوانے. پوچھے ہیں یہاں کون میاں ارباب علم و دانش کو. پوچھے ہیں یہاں کون میاں ارباب علم و دانش کو. جو چلا کر بولے ہیں وہ محفل پر چھا جائے ہیں. جو چلا کر بولے ہیں وہ محفل پر چھا جائے ہیں اس دیوانے. دل کو دیکھو شیوا کیا اپنائے ہیں اس پر ہی وشواس کر